الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه بخاري اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سبھی حضرات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے چننا، قبول کیا، انتخاب کیا. یہ آپ وہاں پر جا کر سوچئے گا اور وہاں جا کر تصورات کی دنیا میں یہ سوچئے گا اور یہ خیال کیجئے گا کہ ہم کس مقدس جگہ پر پہنچ جائے، ہم کیا ہیں اور اللہ نے ہمیں کہاں کے لیے منتخب کیا. یقیناً وہاں جب جائیں گے تو انسان کی کیفیات کچھ عجیب سی ہوتی ہیں. یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کے حج کو، پوری امت مسلمہ کے حج کو اللہ تعالیٰ حج مقبول اور حج مبرور بنائے. دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. جتنی زیادہ آپ دعائیں کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. اور ایک بات ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی یہ بات نہیں سوچنا کہ حج بڑا مشکل ہے. بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. عام طور پہ لوگ ذہن میں یہ ایک بات سوار کر لیتے ہیں کہ حج بڑا مشکل ہے. میرے ساتھ ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے، چند لمحے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بلکہ پروفیسر بھی تھے لا کالج میں. وہ کہنے لگے کہ مجھے تو حج نہیں آتا، میں تو یہاں آ گیا ہوں، ٹریننگ بھی کیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو حج تو بہت مشکل ہے، میں کیا کروں گا. یعنی حج سے 3-4 دن پہلے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان کو میں نے چند پوائنٹ سمجھا دیے، کہتے اتنا آسان ہے. تو آپ بھی اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ حج بڑا آسان ہے. ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اچھا یہاں پر لوگ بڑا مشقت، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کھانا نہیں ملے گا، بھائی ٹرین میں بڑا رکھے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف آپ تربیت لے کر جائیں، اصولوں کے مطابق چلیں، بالکل کوئی چیز مشکل نہیں. کوئی بھی چیز اپنے ذہن پہ سوار کر لینا کہ مشکل ہے مشکل ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں، گاڑی چلانا آسان ہے یہ مشکل ہے؟ آپ حضرات ساتھ ساتھ بولیں گے بھی نا، پھر کام چلے. جس کو گاڑی چلانی آتی ہے اس کے لیے آسان، اور جس کو نہیں آتی اس کے لیے مشکل. اب ہم کہتے ہیں جی بریانی بنانی بڑی مشکل ہے. آپ خواتین سے پوچھیں گے نہیں، بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو سیکھا ہوا ہے. تو جو کام سیکھ لیں وہ آسان ہے، جو نہیں سیکھیں وہ مشکل. تو ہم نے ہر کام سیکھ کر کرنا ہے. بھائی بغیر سیکھے مورچی کا بیٹا بھی مورچی نہیں بن سکتا. سیکھیں گے تو سمجھیں گے. جو چیز فرض ہے اس سے متعلقہ احکامات کا سیکھنا بھی فرض ہے. تو جس پر حج فرض ہے، حج کو سیکھنا بھی اس پر فرض ہے. پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اس کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے. بغیر تربیت کے نہیں جائیں گے. کتنے لوگ ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، ان کو کسی عمل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مطاف کے اندر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، سعی کے دوران غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو، یہاں پر ہمارے بزرگ موجود ہیں، وہ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ بھائی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی تربیت لے کر جائیں، سیکھ کر جائیں. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب سیکھ کر نہیں جانا، اگر سیکھ کر جائیں گے تو کام مشکل ہو جائے گا. جیسے بس لوگوں کو دیکھیں گے ویسے ہی ہم کرتے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں. تو پہلے آپ کا ذہن اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم سیکھ کر جائیں گے، ہر عمل ہمارے لیے آسان ہوگا، کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. حج پہ جانے سے پہلے ایک تو ہم نے اس بات کو اپنے لیے منتخب کر لینا ہے، تعیین کر لینی ہے کہ ہم نے کون سا حج کرنا ہے. ابھی ہم آگے ترتیب میں پہلے خلاصہ عرض کروں گا، پھر تفصیل عرض کروں گا، پھر خلاصہ عرض کروں گا. ایک ایک بات انشاءاللہ آپ انگلیوں پہ یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل، کوئی ایسا قضیہ ہے نہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے، بالکل آسان ہے. اور پھر اس کے ساتھ صرف 5 دن میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا کہ بس 5 دن یوں بس، ایسا نہیں ہے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان 5 دنوں میں ہمیں کیا کچھ پیش آ سکتا ہے، کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی ہمیں وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں وہ بھی پہلے سے معلوم ہونے چاہیے.
کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے، پھر ہمیں ان کو معلوم کرنے کے لیے وہاں پر کسی نہ کسی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہر کوئی اپنی اپنی بتاتا رہتا ہے، پھر آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم یہیں سے یہ باتیں سیکھ کے جائیں، آخر میں انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا متعلقہ جو بات آپ نے پوچھنی ہو آپ وہ بھی پوچھ سکیں گے۔ تو پہلے تو ہم آداب ذکر کریں گے، باقی سامان کیا لے کے جانا ہے کیا نہیں لے کے جانا وہ آپ کو منسٹری بتا دیتی ہے، وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ کیا لے کے جانا ہے کیا لے کے نہیں جانا، وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے خاکہ موجود ہے، وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ بیچ میں ضمناً اگر کسی چیز کا تذکرہ آیا تو ہم اس کا تذکرہ کر دیں گے، نہیں تو ہم اس پر وقت ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آداب سمجھیں گے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس سے متعلقہ جو آداب ہیں وہ بندہ سیکھ لے تو وہ کام کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم آداب سمجھتے ہیں سرسری طور پر۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، سارے گناہوں سے توبہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے اوپر کوئی مالی بوجھ ہے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کوئی قرض ہے، کوئی مالی معاملہ ہے تو وہ قرض ادا کر کے جانا ہے۔ اس میں بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے۔ اس کے ساتھ والدین سے، جن کے والدین زندہ ہیں، والدین سے اجازت لے کر جائیں۔ اپنے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، عاریتاً کوئی چیز لی ہوئی تھی وہ واپس کر کے جائیں۔ اپنے اوپر اگر دوسروں کے کوئی اور حقوق ہیں، مثلا کوئی قرض ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی وصیت وغیرہ، تو ان کو ادا کر کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے انتخاب کریں، پہلے ہی اپنے ساتھ طے کر لیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے سفر کا جو ساتھی ہوگا وہ کوئی نیک صالح آدمی ہو، اور وہ صاحب علم بھی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کرتا رہے۔ ہاں، ایسا بندہ نہیں تلاش کرنا جو وہاں پر جا کر بازاروں میں پھرتا رہے، ایسا بندہ نہیں تلاش کرنا، ایسا بندہ تلاش کرنا ہے جو وقت کو قیمتی بنانے والا ہو، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ حج کے ضروری مناسک، ضروری مسائل سفر شروع کرنے سے پہلے معتبر علماء سے سیکھ کر جائیں، اس بات کا اہتمام کریں، اور سفر کرتے وقت پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے سفر کر رہا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا تو بڑی قیمتی گاڑی خرید کر لاؤں گا یا رشتہ داروں کے لیے تحفے لاؤں گا، نہیں بھائی، خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حج کے سفر میں اگر آپ جائیں گے کوئی چیز خرید کر کسی کے لیے تحفہ لائیں گے، آپ کو تحفہ دینے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر وہاں پر اپنے اوپر جو خرچ کریں گے اس کا ثواب آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ آپ حج کے سفر میں اللہ کے مہمان ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنے میں فراخ دلی کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا یہ اتنے ریال لگ رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ اگر بالفرض آپ مزید عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو، جی مسجد عائشہ جائیں گے، جیرانہ جائیں گے، وہ 10-20 ریال لگ جائیں گے، نہیں جاتے، نہیں، فراخ دلی پہلے سے یہ یہاں سے پریکٹس کر کے جائیں۔ اور پھر آداب میں ایک بات یہ، زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کریں، زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کریں، جب سوئیں تو باوضو حالت میں سوئیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو غیر ضروری باتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب سفر کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے گھر میں، سفر کا ارادہ ہو تو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز سفر کی نیت سے ادا کر لیں، یہ مسنون عمل ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور راستے میں مدد اور اعانت ہوتی رہے گی۔ جب گھر سے نکلیں تو اس طرح نکلیں گویا میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سفید چادریں جو پہنتے ہیں یہ کفن کی یاد دلاتی ہیں، گویا میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سفر سے نکلیں۔ اس سفر کا آغاز دعاؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ کریں، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پر ذرا غور کیجئے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس پر ذرا زیادہ زور دینا ہے۔ جس آدمی نے حج کے احرام باندھا، جس پر حج لازم ہو گیا، اپنے اوپر اس نے حج لازم کر دیا، اس کو کرنا کیا ہے؟ فلا رفث، بے پردگی کی باتیں نہیں کرنی، یعنی ازدواجی تعلقات، اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات تذکرہ اس کا نہیں کرنا۔ ولا فسوق، کسی قسم کی کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں فسوقہ میں سارا کچھ آ گیا تھا،
لیکن اگلے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لایا، ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑنا نہیں ہے۔ کیوں تاکید کی؟ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، اس سیٹ پہ میں نے بیٹھنا تھا، اس پنکھے کے آگے میں نے بیٹھنا تھا، مینا میں یہ جگہ میری ہونی چاہیے تھی، عرفات میں یہ جگہ میری ہونی چاہیے تھی، بھائی میں پہلے آیا تھا، میرا پہ نہیں۔ غصے کو گھر چھوڑ کے جانا ہے، عدم برداشت کو گھر چھوڑ کے جانا ہے، برداشت اور حلم اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ جو آدمی غصہ ساتھ لے کے جائے گا نا اور عدم برداشت ساتھ لے کے جائے گا، وہ نہیں چل سکے گا، یاد رکھیے گا۔ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، سیٹ اس کو مل جائے۔ یہ وہاں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گاڑیوں میں جب آپ عزیزیہ سے آپ ایک سٹاپ پہ مختص الجن میں آئیں گے اور پھر وہاں سے حرم آئیں گے، دو گاڑیاں چینج ہوتی ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے دیتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، وہ چڑھ جائے میں بھی چڑھ جاؤں گا، میری باری بھی آ جائے گی۔ بے شمار بسیں ایک منٹ میں 50 سے زائد بسیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، کوئی دھکم تیلم کی ضرورت نہیں، اور یہ اپنے اوپر لازم کر دینا ہے کہ میرے کسی جملے سے، میری کسی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر برداشت نہیں ہوتی، آگے مخلوق خدا چل رہی ہے، میں پھر بھی دوڑ رہا ہوں، بھائی آگے راستہ ہے۔ کتنے لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، 10 منٹ لیٹ سے 5 منٹ لیٹ سے، بھائی کوئی بات نہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کون سا آپ بھاگ جائیں گے، آپ سے آگے کچھ اور بھاگ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ عدم برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے مسائل اور لڑائیاں بنتی ہیں۔ اور سفر میں غصہ اور گرمی سے اجتناب کرنا ہے، نرم روی اختیار کرنی ہے، حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بھیڑ والی جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر کہیں کسی قسم کی دکم تیلم والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو حتی الامکان سفر میں اکیلے رہنے سے بچنا ہے۔ یہ میں آداب بتا رہا ہوں، ابھی ہم نے حج نہیں شروع کیا، اکیلے رہنے سے بچنا ہے۔ آپ مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے کمرے کے ایک ساتھی اور لے لیں۔ کہیں حرم آپ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ساتھی اور لیں، اکیلے نہ جائیں، کئی مسائل بن جاتے ہیں۔ آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی، سامان ہے وہ رکھنے، یہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اکیلے رہنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ ایک ساتھی آپ نے ضرور رکھنا ہے، چاہے آپ جہاں بھی جائیں۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا۔ اب ہم حج کے مسائل میں جانے سے پہلے آپ ایک نقشہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میقات۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بچے ادھر میرے پاس آ جائے، حسن ادھر آؤ۔ یہ ہے حرم کا تقدس، دنیا کو، یہ سٹک مجھے پکڑاؤ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں، یہ 3 حصے ہیں۔ یہ ایک اندر حدود حرم ہے، لیکن یہ جتنا یہ وائٹ کلر آپ کو نظر آتا ہے یہ ساری حدود حرم ہے۔ یہ حل ہے اور یہ اس کے بعد آفاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے حدود حرم، یہ جو حرم کی حدود ہے یہ اس طرف سے 18 کلومیٹر ہے، ادھر سے 16 کلومیٹر ہے، ادھر سے 12، ادھر سے 22، اور یہ سب سے قریب ترین کنیب جہاں پر مسجد عائشہ ہے ادھر سے 7 کلومیٹر ہے۔ تو اب تھوڑا ذرا گھوم کے جاتے ہیں، تقریباً 9-10 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اور جیرانہ تقریباً اب چونکہ بیچ میں پل بن گیا ہے، جیرانہ جاتے وقت تقریباً یہ 27 کلومیٹر بن جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا راستہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہے حدود حرم، ٹھیک ہے۔ اس کے باہر جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حل، اور اس کے باہر کو کہتے ہیں آفاق۔ اب یہ 3 باتیں میں نے آپ کو کیوں سمجھائی؟ اب ہم رہتے ہیں آفاق میں، مکہ کے لوگ حرم کے حدود کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے احکام الگ ہیں، وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے باہر جو لوگ جیسے جدہ وغیرہ ہے، حل میں رہنے والے، گرانہ سے باہر رہنے والے، تنیم کے لوگ باہر رہنے والے، یا حل کے رہنے والے، اور ہم ہیں میقات کے رہنے والے۔ اب ہمارے لیے کچھ اصول اور ضابطہ ہے۔ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، میری بات توجہ سے سنیے گا، جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کا میقات حدود حرم ہے، کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ حدود حرم کے اندر رہنے والے اگر حج کریں گے تو حرم کے حدود کے اندر سے احرام باندھیں گے۔ جیسے آپ لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے، ایک بار حدود حرم کے اندر چلے جائیں گے، جب آپ 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو آپ مینا جا رہے ہوں گے، آپ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حدود حرم کے اندر سے، اپنے ہوٹل سے باندھیں گے، چاہے مسجد حرام آ کر باندھنا ہے یا اپنے ہوٹل سے باندھنا ہے، حدود حرم کے اندر سے۔ تو حج کا احرام حدود حرم کے اندر رہنے والے حدود حرم کے اندر سے باندھیں گے۔ اگر حدود حرم کے اندر رہنے والا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی میقات حل ہے۔ وہ اب یہ آپ چونکہ اندر رہ رہے ہوں گے، اب آپ عمرہ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ اس سے باہر آئیں گے، حل میں آئیں گے۔
تو حل میں یہ ساری سائڈیں میں نے آپ کو بتائی. سب سے قریب ترین مقام تنعیم ہے مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ. طائف سے واپسی پر یہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر اسی مقام پر رک کر مال غنیمتیں تقسیم کی تھی اور یہیں سے راتوں رات آپ نے عمرہ بھی کیا تھا. تو جیرانہ یہاں سے بھی عمرہ ضرور کریں, مسجد عائشہ سے بھی کریں. تو اب یہ حل میں جا کر آپ مزید عمرہ کرنا چاہیں گے تو کریں گے, یہ نہیں ہوگا. اکثر لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہ عزیزیہ سے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے جا کے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ عمرہ نہیں ہوگا, دم پڑے گا. عمرہ ادا ہو جائے گا لیکن اس پہ دم پڑے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا. تو اب حدود حرم کے اندر رہنے والوں کی میقات کیا ہوئی؟ حج کے لیے حدود حرم اور عمرے کے لیے حل, یہ حدود حرم سے باہر آنا. اب دوسرے نمبر پر یہ جو اس پٹی کے اندر جو حل آپ کو نظر آتا ہے, حل میں رہنے والے لوگوں کی میقات کیا ہے؟ یہ اپنی حدود کے اندر سے احرام باندھ کے آئیں گے. جیسے جدہ میں رہنے والے ہیں, جدہ سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں, آ کر عمرہ کرے, آ کر حج کرے, اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. باقی جو تیسرا حصہ ہے جو حل سے باہر والے ہیں, آفاق جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارے لیے 5 میقات متعین ہیں. مختلف دنیا سے آنے والوں کے لیے 5 میقات ہیں. جب مدینہ کی طرف سے آئیں گے تو اس کا نام ہے ذوالخلیفہ. یہ یہاں پر فاصلے لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ذوالخلیفہ, اس کو بئر علی بھی کہتے ہیں. پہلے تو یہاں پر اتنا کوئی انتظامات نہیں تھا, لیکن ابھی کئی سالوں سے سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظام کیا. بہت خوبصورت مسجد, بڑی زبردست قسم کی پارکنگ اور غسل خانے, واش روم بڑے وسیع, عورتوں کا انتظام الگ, مردوں کا الگ. لیکن ایک بات عرض کروں, ابھی چونکہ ادھر میں ابھی صرف ہدایات جاری ہیں نا, ابھی تو ترتیب تو نہیں شروع ہوئی, یہ باتیں ساری سیکھنے والی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے, ایک جیسی بے شمار بسیں کھڑی ہوتی ہیں. جب آپ نے مدینہ سے آتے ہوئے میقات پر اترنا ہے ذوالخلیفہ پر, اپنی بس کے نمبر کی پکچر لے لیں. یہ نہ آپ بسیں ڈھونڈتے رہیں, کسی اور بس میں چڑھ جائیں. اور ساتھ خواتین ہیں, خواتین عموماً نہیں سمجھتی, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو جگہ بتائیں کہ اس جگہ پر وضو کر کے آ کے نفل پڑھ کر آ کر ہم ملاقات کریں گے. یہ بات آپ طواف کے دوران بھی ایک پوائنٹ متعین کر دیں. مثلا بیچ میں نماز کا وقت آ رہتا ہے, خواتین کو انہوں نے نکال دینا ہے. یا طواف میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مستقل آپ ساتھ ہی رہیں گے, رش بہت ہوتا ہے, دھکے لگ کے بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو آپ خواتین کو بتا دیں کہ طواف سے فارغ ہو کر اگر ہم الگ ہو گئے تو فلاں جگہ پر ہم ملیں گے. ایک پوائنٹ رکھ لیں, کوئی بورڈ وہاں پر مختلف, جیسے باب العمرہ ہے, باب عبدالعزیز ہے, کوئی بھی رکھ لیں کہ اس بورڈ کے نیچے آئیں گے, اس ستون کے پاس آئیں گے. کوئی ایک جگہ متعین کر لینی ہے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. تو میں بتا بھی یہ رہا تھا کہ ذوالخلیفہ پر جب آپ کسی میقات پر اتریں گے تو آپ خواتین کو بتا دیں کہ اس جگہ پر آپ نے آنا ہے, اس دروازے پر. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا, بس سے اترتے ہوئے بس خوشی میں چلے جاتے ہیں, مڑ کے دیکھتے بھی نہیں بس کس جگہ کھڑی ہے, واپس آ کے ڈھونڈتے رہتے ہیں. بہت بڑی وسیع جگہ, پتہ نہیں چلتا. آپ متعین کریں فلاں پول کے سامنے, پہلے وہاں درخت ہوتے تھے, اب نہیں ہے, فلاں کھمبے کے سامنے کھڑی ہے, فلاں دروازے کی طرف کھڑی ہے, کس جگہ پر. ایک اندازہ لگائیں مڑ کے اچھی طرح کہ میری بس اس طرف کھڑی ہے اور میں اس راستے سے داخل ہوں. بعض بات ہوتا ہے یہ داخل اور راستے سے نکل اور راستے سے جاتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اب ایک آدمی کی وجہ سے پورے بس والوں کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو ہماری حرکت کی وجہ سے ہم نے پوری بس کو, پورے حاجیوں کو تکلیف پہنچائی. تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایسے بننا ہے کہ پورے سفر میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو بہرحال ابھی میقات کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو میقات ہے یہ 5 میقات, کیونکہ آپ حضرات جو پہلے جانے والے ہوں گے مدینہ سے آئیں گے, اور ویسے پاکستان کی میرا جو میقات ہے بعض اوقات یلملم کی طرف سے, یہ بھی عمرہ جب ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاتا ہوں. اور بعض اوقات قرن المنازل کی طرف سے ہمارا جہاز آتا ہے, طائف پہ ہو کر پھر جدہ آتا ہے. تو بعض لوگ جدہ کو میقات سمجھتے ہیں, یاد رکھیے جدہ میقات نہیں ہے. اگر آپ جدہ میں اتر کے احرام باندھیں گے تو آپ پہ دم پڑے گا. پھر دم سے بچنے کا حال یہ کہ ٹیکسی کریں, کسی میقات پر جائیں اور وہاں باہر سے احرام باندھ کر واپس آئیں. تو اسی لیے احرام میقات سے پہلے باندھنا ہے. یہ جو 5 میقات ہیں ان کے نام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں, جیسے میقات ذوالخلیفہ ہے, ذات العرق ہے, یلملم ہے, اور اس طرح قرن المنازل طائف کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات العرق. اب یہ جو 5 میقات متعین کی جو حل سے باہر رہنے والی, تو اب یہ 3 دائرے آپ کو سمجھ آ گئے سب کو. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو میقات یعنی حرم کا اللہ رب العزت نے اتنا تقدس اور اتنا عظمت ہے, اتنی عظمت رکھی ہے کہ اس کے لیے اصول بنا دیے کہ جو باہر سے آنے والے وہ احرام باندھ کے آئے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی مکہ کا رہنے والا ہے, مکہ کا رہائشی ہے, مکہ میں رہتا ہے, وہ میقات سے باہر چلا گیا, میقات سے باہر چلا گیا, مثلا پاکستان آ گیا, کسی اور ملک چلا گیا, میقات چھوڑ کے نہیں فصل کرے, سعودی عرب کی حدود کے اندر ہے, ریاض چلا گیا, طائف چلا گیا, طائف میقات سے باہر ہے, مدینہ چلا گیا, وہ بھی واپس مکہ آنے کے لیے احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرے گا. ویسے میقات کراس نہیں کر سکتا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کرنا, اور احرام فقط چادریں باندھنے کا نام نہیں ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چادریں پہننا احرام ہے. بھائی یہ تو احرام کا لباس ہے. احرام تب ہوگا، آپ محرم تب بنیں گے جب آپ نیت اور تلبیہ پڑھیں گے. جب تک نیت اور تلبیہ نہیں آپ محرم نہیں. فقط چادریں باندھنے سے آپ محرم نہیں بنیں گے. تو اس لیے ایک چیز میں عام طور پر یہ بتاتا ہوں، آپ کو بھی ذکر کرتا چلوں. جن حضرات نے خصوصاً یہاں سے مکہ جدہ جانا ہے ان حضرات کے لیے، کیونکہ جنہوں نے مدینہ جانا ہے انہوں نے تو یہاں سے احرام نہیں باندھنا، وہ تو مدینہ سے باندھیں گے. آپ تو مدینہ جائیں گے، وہاں رہیں گے، اور پھر مدینہ سے آپ نے مکہ آنا ہے تو مدینہ سے آپ احرام باندھ کر آئیں گے. جن حضرات نے یہاں سے ڈائریکٹ جدہ جانا ہے ان کے لیے ترتیب، آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھ رہے ہیں، گھر سے غسل کیا، ایئرپورٹ پہ جا کر وضو کیا، عورتوں کی الگ جگہ مردوں کی الگ جگہ. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کیسے باندھیں گے، وہاں تو رش ہوتا ہے، 1000 بندہ بھی ہو آپ اس کے اندر کھڑے ہو کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی بے پردگی نہیں ہوگی. میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پریشانی اپنے ذہن سے نکالیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ تو مزے، راحت، چین، سکون والا سفر ہے. اس سے مزے والا اور سفر کوئی ہوگا؟ اس سے یادگار سفر اور کون سا ہوتا ہے؟ اتنا یادگار سفر، اتنا مزیدار سفر، اس کے لیے پریشان کیا ہوں. تو بہرحال جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے، احرام کی چادریں آپ پہن لیں، احرام کی چادریں پہن لی. اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں. 2 نفل پڑھ لیے. اب نیت اور تلبیہ ابھی نہ کریں، جہاز میں بیٹھ جائیں، جب جہاز اڑان بھرے پھر نیت اور تلبیہ کر لیں. کیوں؟ یہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا، بعض اوقات آپ نے 2 نفل پڑھے، احرام پہنے ہوئے 2 نفل پڑھے، نیت اور تلبیہ کر لیا. جب نیت اور تلبیہ پڑھا تو آپ کیا بن گئے؟ محرم. اب پابندیاں احرام کی آپ پہ لاگو ہو گئی. اب بالفرض آپ کی فلائٹ میں تاخیر ہو گئی، آپ کو واپس بھیج دی 2 دن بعد جانے. پچھلے سال ہوتا رہا، ہمارے کئی ساتھی پچھلے سال یہ جو حالات چلا انڈیا کے ساتھ گڑبڑ چل گئی تھی نا، تو کتنی فلائٹیں کینسل ہوئی. تو اب احرام باندھ لیا، آپ کو احرام کے اندر گھر آنا پڑے گا اور احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا اگر نیت اور تلبیہ کر لیے تو. اس لیے میں نے عرض کیا جب فلائٹ آپ کی اڑان بھر لے، اڑ جائے، اس کے بعد نیت اور تلبیہ کر لینا. بلکہ اس میں آپ کو اور بھی چانس ہے، فوراً کرنے کے بجائے جب آپ کی فلائٹ تقریباً پہنچنے سے 1 گھنٹہ 35 منٹ پہلے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے بعد میقات سے گزریں گے، آپ اس وقت نیت اور تلبیہ کر لیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جہاز میں آپ کسی قسم کی آپ کوئی وہ فریش ہونے کے لیے کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ آپ کو دیتے ہیں. بعض ٹیشو جو وہ لکوڈ ہوتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ ٹیشو کبھی نہیں استعمال کرنا خوشبو والا اگر آپ نے نیت اور تلبیہ پڑھ لی ہے تو. اگر وہ استعمال کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، جنایت لازم آ جائے گی. اگرچہ اس سے ٹھیک ہے جنایت کامل نہیں ہوگی لیکن جنایت ناقص تو ہو جائے گی نا. لہٰذا وہ خوشبو والا ٹیشو استعمال نہیں کرنا آپ نے. جو وائپس ہوتے ہیں پانی والے اس میں خوشبو ہوتی ہے، میں نے خود چیک کیا ہے. تو ہاں اگر آپ نے نیت اور تلبیہ نہیں کیا پھر آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی عرض نہیں. ہاں اگر کسی کو حادثہ ہے کہ بھائی میں جہاز میں سو جاؤں گا تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے ہی نیت اور تلبیہ پڑھ لے. یہ نہیں ہو سو میں میقات گیا بس پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا. اگر سونے کا ڈر ہے تو نیت اور تلبیہ آپ نے پہلے کر لینا ہے. اب نیت کیا ہے، تلبیہ کیا، وہ آگے ہم ترتیب سے چلیں گے. یہاں تک آپ کو میقات تقریباً سمجھ آ گئے کہ میقات کیا ہے. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. یہ تلبیہ کے الفاظ آپ کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تقریباً سب کو یاد ہوں گے. ایک بار مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایسی صدا ہے، یہ ایسی صدا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو یہ یاد آیا کریں گے یہ الفاظ، اور دل کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوگی جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں. جب بھی تلبیہ پڑھنا ہے 3 بار پڑھنا ہے، یہ مستحب ہے، لیکن 1 بار تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا محرم بننے کے لیے. جب ہم ترتیب سے آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے عمرہ. عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں زیارت کو. کس چیز کی زیارت؟ آپ سمجھتے ہیں. اب عمرہ کس کو کہتے ہیں، عمرے میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم اب چلیں گے ترتیب کے ساتھ. اب دیکھیے، ہم نے چونکہ یہاں سے جانا ہے تو ہم نے پہلے یہ متعین کرنا ہے کہ ہم نے کون سا حج کرنا ہے. یہاں پر یاد رکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں. حج افراد، یہ آگے ساری ترتیب باری میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی یاد ہو، دوبارہ پھر اس کا تذکرہ آئے گا. حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد یہ ہے کہ آپ میقات سے صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگوں میں یہ بات غلط فہمی کا شکار ہو کر ان پر جنایت لازم آ جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے. وہ یہ کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب مہینہ پہلے جا رہے ہیں، 1.5 مہینہ پہلے جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. وہ میقات سے جا کر جیسے ایئرپورٹ پہ جائیں گے
یا مدینہ سے آتے ہوئے وہ حج کی نیت کر لیتے ہیں، اب کام ہو گیا خراب۔ اب اگر آپ عمرہ کر کے احرام کھولیں گے تو آپ نے حج کے احرام توڑ دیا، آپ نے حج کے احرام توڑا۔ لہذا یہ نہیں کہنا کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، حج کے احرام جب باندھ لیں گے تو جب تک حج مکمل نہیں کریں گے اس کو کھول نہیں سکتے۔ تو حج افراد میں یہ ہوگا کہ میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھنا کہ میں حج کے احرام باندھ رہا ہوں، اس میں عمرہ نہیں ہوگا، صرف جائیں گے آپ طواف قدوم کریں گے، طواف قدوم کریں گے، اس کے بعد سعی کریں گے اور پھر اس کے بعد حج کے افعال کریں گے، حج کے افعال کے بعد آپ نے حلق کروانا اور آپ نے احرام سے نکلنا۔ تو حج افراد ہم اس کا مشورہ آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ حج افراد کریں۔ ہاں جو حج بدل کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے کچھ اصول و ضوابط اگر آپ میں کوئی ہوا تو وہ بتا دیجیے گا، اس کے لیے حج تمتع کس صورت میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے حج قران۔ تو حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں، یعنی جب آپ میقات پر پہنچیں گے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں عمرے اور حج کی، یعنی آپ لبیک عمرہ اور حج دونوں اکٹھا کہیں گے، حج اور احرام، حج کے احرام اور عمرے کے احرام آپ ایک بار باندھیں گے۔ اب آپ اسی احرام میں، یعنی قران کا معنی ملانا، عمرہ اور حج آپ ایک ہی احرام میں کر رہے ہیں، اسی احرام میں آپ نے عمرہ کے افعال ادا کیے، باقی سارے افعال ادا کریں گے، حلق قصر نہیں کروائیں گے۔ حلق کا معنی بال مڈوانا، قصر کا معنی بال کٹوانا۔ یہ کن صورتوں میں مڈوانا ہے کن میں کٹوانا ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ تو حلق قصر آپ نہیں کروائیں گے، پھر اسی احرام میں رہیں گے، چاہے آپ کے پاس 10 دن باقی ہیں مینا جانے میں، 20 دن ہیں، 15 دن ہیں، مہینہ ہے، اسی احرام میں رہنا ہے اور اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے آپ نے دن رات گزارنے ہیں۔ پھر اسی احرام میں آپ نے کہاں جانا ہے؟ مینا۔ اور حج کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہوگا حلق کے بعد۔ اور یاد رکھیے گا جن صورتوں میں، جن آیات میں تمتع کرنے والے یا افراد کرنے والے پر ایک دم پڑتا ہے جنایت میں، قران کرنے والا جنایت کرے گا تو 2 دم پڑیں گے، اس لیے کہ 2 احراموں میں، اس کو عمرے کے احرام بھی، اس کا حج کے احرام بھی جنایت ہوگی، 2 دم پڑیں گے۔ دم سے مراد یہاں پر شوف والا دم نہیں ہے بھائی، دم سے مراد بکرا ہے۔ اس وقت اس کی قیمت تقریباً 600 ریال 500 ریال یہ دم کی قیمت ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی ہے کہیں دم نہ پڑے۔ جی جنایت پر وہ جنایات انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کون کون سی جنایات ہیں جن پہ دم پڑتا ہے، موٹی موٹی آپ کے سامنے ایک اصول آ جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کن صورتوں میں دم آئے گا کن میں نہیں آئے گا۔ تو اچھا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے، اور دنیا بھر سے آنے والے حجاج تقریباً حج تمتع کرتے ہیں۔ ہاں علماء کرام حج قران کرتے ہیں عموماً، اور خصوصاً جو حضرات آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں ان کو 5-10 دن باقی ہوتے ہیں وہ قران کر سکتے ہیں، چلیں اتنا لمبا دورانیہ نہیں ہوتا، لیکن ابتدا میں جانے والوں کو تو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، سارے دن احرام میں گزارنے پڑیں گے، تو اس لیے ہم نے کرنا ہے حج تمتع۔ کون سا حج؟ حج تمتع۔ اب جتنے مسائل ڈسکس ہوں گے وہ ہم کے ساتھ کیا کریں گے؟ حج تمتع۔ ہمارا حج تمتع ہوگا جی۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ تو اب فائدہ کس چیز سے آپ نے اٹھایا؟ آپ نے عمرہ کیا، میقات سے احرام عمرے کا باندھا، عمرے کے افعال مکمل کر کے حلق قصر کروا لیا، حلق قصر کروانے کے بعد آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ کے احرام کی پابندیاں ختم، آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیے، آپ ناخن کاٹیے، بال کاٹیے، خوشبو والا صابن لگائیے، خوشبو لگائیے، جو آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ پہ پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی، یعنی آپ اب حلال ہو گئے۔ جیسے حلال اور حرام جیسے بندہ نماز میں ہوتا ہے نا تو اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، سلام پھیرتا تو پابندیاں ختم، تو ایسے ہی آپ احرام کی حالت میں تو آپ پر پابندیاں ہیں، جب حلق ہوگا تو یہ سلام ہے اس کا، یعنی اب آپ کا سلام پھیرے گا، بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو باقی حج تمتع کیا ہے؟ آپ میقات سے نیت کریں گے کہ میں عمرہ کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ کس کی نیت کر رہا ہوں؟ عمرہ کرنے کی۔ جب آپ نیت کریں گے تو نیت میں 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اسے قبول فرما اور مجھے اخلاص عطا فرما۔ یاد رکھیے اخلاص کو ساتھ ضرور شامل کیجیے۔ عام کتابوں میں آپ کو 3 باتیں ملے گی، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ساتھ اخلاص کی دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے اخلاص بھی عطا فرما۔ یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں اگر اخلاص نہیں ہے پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو یہ 4 باتیں، نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب ساری بات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ جیسے ہی آپ نے احرام کی چادریں پہنی، چادریں پہننے کے بعد سر آپ نے ننگا کر دینا ہے، ہوائی چپل پہن لینے ہیں۔ پاؤں ڈھانپنے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں چلیں اختلاف ہے،
لیکن یہ والی جگہ ایڑی کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک یہ کہ ایڑی کو بھی ننگا رکھنا ہے، اور ایک قول یہ کہ ایڑی ننگی نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اس میں گنجائش. باقی یہ دونوں ٹخنے، یہ آپ اس تصویر میں دیکھ لیں، یہ دونوں ٹخنوں کے سامنے والی جگہ 3 جگہیں اور پاؤں کے اوپر کی ہڈی، یہ 4 ہڈیاں آپ کی ننگی ہونی چاہیے. دائیں بائیں دونوں ٹخنے، ٹخنوں کی سیدھ میں جو ہڈی ہے اور بالکل اوپر، یہ 4 جگہیں آپ کی ننگی ہونی چاہیے. آپ نے ایسا چپل پہنا. بعض اوقات ایسا چپل ہوتا ہے، ایسا جوتا ہوتا ہے، آج کل جو سینڈل بنے ہوتے ہیں وہ سینڈل باقی تو یہاں سے بھی ہڈی ننگی رکھتے ہیں، ٹخنے بھی ننگی رکھتے ہیں، لیکن یہ جگہ وہ ڈانپ لیتے ہیں. اور بعض سینڈل ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے والی جگہ ڈانپ لیتے ہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی ایسا سینڈل میسر ہو جائے، کچھ تصاویر میں آپ کو اس کی دکھا دوں گا، ایسا سینڈل آپ کو میسر ہو جائے کہ ہے تو وہ بند چپل ہے، سینڈل ہے لیکن یہ 4 ہڈیوں اس میں ننگی رہتی ہیں، تو آپ وہ جوتا بغیر کسی سے پوچھے آپ اس کو پہن سکتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی جی جوتے کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. یہ بات میں عموماً بیچ میں یہ بات رہ جاتی ہے، تو بعض لوگ موزہ بھی پہن لیتے ہیں، جرابیں بھی پہن لیتے ہیں. یاد رکھیں، مرد جب نیت اور تلبیہ کر لے گا، اب اس کے لیے جرابیں پہننا، موزے پہننا، شوز پہننا، سر پہ ٹوپی پہننا، ماسک پہننا، یہ چیز کی کیا ہو جائے گی؟ پابندی. یہ منع ہوگا. عورت کا احرام کیا ہے؟ یہ تو مرد کے احرام کے سلے ہوئے کپڑے اتارے گا، چادریں پہن لے گا. ایک بار یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ آسانی کے لیے اپنے یہ نیچے والی جو چادر ہوتی ہے اس کے اندر نیفا بنوا لیتے ہیں، نیفا بنا کر اس کے اندر اظہار بند ڈال لیتے ہیں. اگرچہ اس سے جنایت تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے. علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، اس کو سیدھا چھوڑے، نیفا نہ بنوائے. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیچے انڈر ویئر پہن لیتے ہیں. اب اگر اسی حالت میں آپ نے سارے افعال کر لیے، یا ایک دن یا ایک رات یعنی 12 گھنٹے اسی حالت میں گزر کے دم پڑ جانے، دم سے مراد وہی بکرا دمبا دینا پڑے، تو اس لیے انڈر ویئر وغیرہ نہیں پہننے. آپ آرام سے ڈرے نا کہ مشکل ہو جائے گا، سب بالکل نہیں آگا. میں آپ کو انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل احرام باندھنے میں نہیں ہوگی آپ کو. تو بہرحال احرام کے حوالے سے چونکہ پابندیاں اور کیا کیا ہیں یہ آگے انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے. ابھی خلاصتاً آپ عمرہ سمجھیں. جیسے ہی آپ نے احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی. نیت میں نے آپ کو بتا دی، ایک بار دہرا لیجئے نیت، ایک بار دہرا لیجئے جی. ہاں، عربی میں اگر آپ نہ پڑھ سکیں، تلبیہ تو عربی میں پڑھیں گے، لیکن نیت آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے، تو دل میں یہ ارادہ کریں، اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما اور مجھے اخلاص عطا فرما. بس یہ 4 باتیں کرنی ہے. آپ کی نیت ہو گئی، تلبیہ پڑھا، آپ محرم بن گئے. اب آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی. اب جیسے ہی آپ حرم پہنچیں گے، آپ اپنے ہوٹل میں جائیں. چونکہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے، بعض بات آپ یہاں سے جائیں گے تو اور لمبا ہوگا، مدینہ سے بھی آئیں گے تو آپ کو کم از کم 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے. اگرچہ مسافت اتنی نہیں ہے، 4 گھنٹوں کا سفر ہے، لیکن بسوں والے ٹائم زیادہ لگا لیتے ہیں. اب چوکیوں پر روکتے رہیں گے، آپ کو جگہ جگہ پر آپ کے نسخ کارڈ چیک کیے جائیں گے. اچھا خاصا بسوں کی لائن لگی ہوگی، آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جانا ہے. تو 10-12 گھنٹے، 8-9 گھنٹے آپ کو تقریباً لگ ہی جائیں گے. تو آپ بہت تھکے ہوں گے. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں فوراً جا کر عمرہ کرنا ضروری ہے. بھائی فوراً ضروری نہیں ہے، پہلے اچھی طرح ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں. یہ نہ ہو کہ پھر جا کر عمرے کے افعال بھی اچھی طرح سے ادا نہ کر سکیں. پہلے آرام کر لیں، کچھ چائے پینی ہے، کافی پینی ہے، کھانا کھانا ہے، اچھی طرح تسلی کے ساتھ اس سے فارغ ہو جائیں. اپنے سامان کو تسلی کے ساتھ سنبھالیں. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر آپ عمرے میں طواف میں لگے ہوئے ہیں، دھیان سارا ادھر، اللہ جانے میرا سامان پہنچا یا نہیں پہنچا. کیونکہ وہاں پر حجاج کرام کو پروٹوکول ملتا ہے، آپ اپنا سامان خود نہیں لے کے آئیں گے. جیسے آپ مدینہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے یا جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، آپ کو بھیج دیں گے، آپ کا سامان آپ کے ہوٹل میں آ جائے گا. تو اس کے لیے ایک بات میں اپنے تجربے کی بتا رہا ہوں. اس طرح بیگ ملے ہیں سب حجاج کو، اور عموماً وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اب آپ ڈھونڈتے رہیں گے، نام پیچھے کریں گے، وہ تو انہوں نے سب کو جوڑ کے لائنوں میں لگا کے رکھنا ہے. اب آپ نام ڈھونڈتے رہیں گے، بھائی کدھر نام ہے، ایک ایک بیگ آپ کو چیک کرنا پڑے گا. آپ کو بہت آسان باتیں بتاؤں. حج وہ جو بیگ ہوگا، اس بیگ کے اوپر ہینڈ کیری تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو آپ نے پاس رکھنا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ بھی ایک جیسے میں، کوئی نشانی. گھر سے کوئی کسی کلر والا کوئی فیتا، کوئی گوٹا، کوئی چیز اس کے اوپر جو دستی ہوتی ہے نا، جو ہینڈل ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اوپر والا اس کے اوپر لگا دیں. ایک اوپر والے پر بھی، ادھر والے پر بھی. اگر ایسے لائن لگی ہے تو آپ سامنے سے دیکھیں گے، آپ کو پہچان ہوگی میرا بیگ ہے، نکالا چلو. نام ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اس کی شکل دیکھی، آپ نے اس کے ساتھ پٹی باندھی ہے، کوئی ٹاکی باندھی ہے، یا اس کے اوپر آپ یہ کر لیں، ایک کاغذ کے اوپر اپنا نام لکھیں، اس کو اس ہینڈل کے اوپر رکھ کر اس کو ٹیپ لگا دیں. دور سے اوپر سے ہی آپ کو نظر آ گا میرا نام یہ ہے، میرا بیگ یہ. تو اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ تو چلیں انتظامی امور کے حوالے سے ایک بات ہو گئی. تو بہرحال اپنا سامان سنبھالیں.
اپنا کمرہ منتخب کریں. کمرے کے ساتھ ہی وہ مدینہ میں جب آپ جائیں گے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اپنے ساتھ 5 کمروں والا ہے آپ نے لینا ہے, 4 والا لینا ہے, کتنے ساتھی اپنے ساتھ ساتھی لیں. تو آپ جو یہاں سے آپ گروپ کے ساتھی ہیں آپ کو اکٹھے ہو جائیں, یا آپ جاننے والے کوئی ساتھی آپ کو اکٹھے ہو جائیں, تاکہ وہاں پر بھی آسانی کے ساتھ. پہلے میں نے بتایا کہ ایسے ساتھی کا انتخاب کریں جو قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کریں, جو آپ کو سلانے والا نہ ہو, جو آپ کو ہوٹل میں ہی بٹھانے والا نہ ہو یا بازاروں میں پھرانے والا نہ ہو, جو آپ سے مناسک ادا کروانے والا. بعض لوگوں میں ایک چیز بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, عمرہ کیا پورا اس عرصہ میں عزیزیہ میں رہتے ہیں, اوپر سے نیچے اٹھ لیں. ہوٹلوں میں بیسمنٹ میں مسلح ہوتا ہے, وہ مسجد نہیں ہوتی, مسلح ہوتا ہے, وہیں پر نماز پڑھی پھر جا کے سو گئے, نماز پڑھی پھر. بھائی ایسا نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ہے نا, باپ اگر اپنے بیٹے پر 5 لاکھ روپے لگا کر باہر ملک میں بھیجتا ہے کہ جاؤ بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ کے آؤ, وہ سارا عرصہ سو کے گزارے, ناکام ہو گیا کہ نہیں ہو. ہم حرم کے لیے جاتے ہیں بھائی, وہاں جا کے نمازیں پڑھیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حدود حرم میں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اس پر حدود حرم ہی کا ثواب ملے گا. لیکن اصل مقصد حرم کی نماز ہے, مسجد حرام کی نماز, جہاں جو ثواب اس کا ہے وہ اوروں کا نہیں ہے. اور وہاں پر جو جائیں گے, جو لجاجت, جو وہاں پر کیفیات ہوں گی, وہاں ایک اجتماعی نماز آپ پڑھیں گے, جو فائدہ اس کا ہے وہ ہوٹل میں پڑھنے کا نہیں ہے. بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جو اکثر وہ جان یہ کام کرتے ہیں کہ ہوٹل میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور وہیں پڑھے رہتے ہیں, ایسا آپ نے نہیں کرنا. آپ اپنی بس پہ بیٹھیں, حرم آئیں اور وہاں پر آ کے نماز پڑھیں, چاہے 3-4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. اکٹھی کا مطلب ایک ہی بار پڑھ لیں, مطلب ایک بار جب ہوٹل میں سے آپ حرم میں آئیں, زور کو آئے, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, پھر ایک ہی بار چلے جائیں, فجر پڑھ کے چلے جائیں, ناشتہ کیا, آرام کیا اور زور ٹائم آ جائیں. کم از کم آپ ہر نماز سے 1.5 گھنٹہ تو یہ ذہن میں رکھیں گے, 1.5 گھنٹہ پہلے, اس سے زیادہ پہلے آئیں. اور جمعے والے دن تو کوشش کریں فجر کی نماز پڑھ کے واپس جائیں. بعض وقت بڑے مسائل بننے, بعض وقت ہم 10 بجے چلیں گے, 10 بجے گاڑیاں بند, اب آپ ٹیکسی کر کے آئیں گے, پیسے بھی لگیں گے, لیکن آگے رش اتنا ہوتا ہے کہ راستے بند. پھر آپ واپس جائیں گے, کوئی اور مسجد ڈھونڈیں گے, وہاں پر بھی جمعہ ہو گیا ہوگا, آپ کو جمعہ ہی رہ جائے گا. کتنے ساتھیوں کو جمعہ ہی رہ جاتے ہیں دیر کی سے آنے کی وجہ سے, ادھر بھی نہیں پہنچ سکتے, کسی اور مسجد بھی نہیں پہنچ سکتے. یہاں پاکستان والا تو کام نہیں نا, یہاں پر 1 بجے, وہاں 1:30 بجے, وہاں 2 بجے, وہاں 3 بجے, یہ کام وہاں نہیں چلتا. تو پھر آپ کو جمعہ ہی رہ جائے گا, مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے پہلے آئیں, کم از کم اگر نماز کے بعد یعنی 7 بجے سے پہلے آپ نکل جائیں. 8 بجے تک کبھی انتظار آپ نے نہیں کرنا. عموماً یہ ہوتا ہے بعض ہوٹلوں کی بسیں 8 بجے تک آتی ہیں, لیکن رش بہت ہوتا ہے, پھر آپ رہ جائیں گے. یا آپ حرم کے اندر آئیں گے, آپ کو جگہ نہیں ملے گی. بعض ساتھی کہتے ہیں جی وہ عام حدود حرم میں جاتے ہیں, تو مسجد حرام میں جاتے ہیں, وہاں تو پر ہمیں ساتھی بیٹھنے نہیں دیتے, شرطا کہتے ہیں اٹھ چل بھائی یلہ, دوسرا آتے یلہ. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا قصور ہوتا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. ہم کیوں راستوں میں بیٹھتے ہیں؟ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو راستے نہیں ہیں, جو نماز کی جگہ بنائی گئی. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چونکہ ہمارے جو پاکستانی حاجی ہوتے ہیں ہمیں ملتا ہے عزیزیہ, تو جب ہم عزیزیہ سے مقبس الجن پہ آتے ہیں, وہاں سے پیچھے جہاں پر ایک گھر بنا ہوا لائبریری ہے جو مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں پر ہوئی تھی واللہ عالم, اس کے پاس بسیں آپ کو اتاریں گی اور وہاں سے آپ آئیں گے تو آپ باب السلام سے اندر آئیں گے. تو جس نے نیچے مطاف میں آنا احرام باندھا ہوا ہے تو مطاف میں جائے گا, اور جس نے احرام نہیں باندھا وہ سلے کپڑے ہیں تو اس کو اوپر چڑھائیں گے. تو جب اوپر چڑھے گا سائی والی جگہ پہ جائے گا, اوپر سائی والی جگہ ہے, تو آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. تو نماز کے بعد دونوں اٹھانے یہ کہ بھائی یہاں سائی ہو نہیں, تو وہاں جا کر نہ بیٹھیں. آپ یا تو پیچھے سے غزہ والی سائڈ جائیں, میں اس کا نقشہ آپ کو دکھا دوں گا. غزہ والی سائڈ سے جو نیو بلڈنگ حرم کی بنی ہے, آپ وہاں جائیں, بڑی کھلی وسیع جگہ, اندر ہوئی وضو کا انتظام, آپ کو وضو کے لیے بھی باہر نہیں جانا پڑے گا, اندر ہی وضو کی جگہ موجود ہے. ہاں واش روم جانا ہے تو تھوڑا نیچے اتر جائیں گے, ورنہ اندر ہی جیسے یہ احاطہ ہے اس کے ساتھ وضو کی جگہ موجود ہے, عورتوں کی الگ مردوں کی الگ. آپ کوشش کریں پیچھے سے غزہ والی سائڈ سے, وہ آپ کو قریب پڑے گی, آپ نیو بلڈنگ میں جائیں. اتنی وسیع ہے کہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن وقت پر جائیں گے تو راستہ ملے گا, ورنہ راستہ بند ہو جائے گا. یہ انتظامی امور کے حوالے سے کچھ تجرباتی بات ہے, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اور بعض بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف اگر آپ ہیں, یا کلاب ٹاور کی طرف, آپ اس سائڈ پہ آپ دروازے آپ نے دیکھا بند ہو گئے, یا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اندر جانے نہیں دیتے, تو وہاں پر جو دروازہ ہے 79, اس سے صرف احرام والے اندر جاتے ہیں. جنہوں نے عمرہ کرنا ہے, طواف, فقط طواف والے نہیں, احرام والے وہ اندر جائیں گے. آپ اب کہیں گے میں کہاں جاؤں, تو بھائی اس کے دائیں بائیں اور بھی بڑے دروازے ہیں, ان سے چڑھ کر آپ سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں, اوپر والی منزل میں چلے جائیں, تیسری منزل میں چلے جائیں, نہیں تو نیچے بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا اگر اس کا نقشہ وہ بھی دکھا دو, نیچے بیسمنٹ میں اتر جائیں, خوب ایئر کنڈیشن, ٹھنڈے پانی, جگہ جگہ سارا کچھ موجود ہے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, سیکھ کے نہیں جاتے, اس لیے مسئلہ بنتے. بہرحال مختصر کرتے ہیں, عمرے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو کہاں تک پہنچے تھے جی؟ ابھی کمرے تک پہنچے تھے. ہم اپنے کمرے میں پہنچ گئے, سامان رکھا, سامان سنبھالا, ریسٹ کیا. یہاں پر ایک اور بات,
چونکہ بات سے بات نکلتی ہے تو یہ غلطیاں عموماً لوگوں سے ہوتی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے احرام کی جو چادر ہے نا، دل میرا کرتا ہے کہ میں غسل کروں، گرمی لگی ہوئی ہے، لیکن احرام کھل جائے گا. ہوتا ہے نا ایسے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے غسل کروں گا تو احرام کھل جائے گا، دم پڑ جائے گا. بھائی یہ احرام کھلنا نہیں ہے. آپ احرام کی چادریں اتار کے غسل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یہ احرام کی چادریں گندی ہو گئی ہیں، اتار کے دوسری پہن سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ احرام کھلنا یہ نہیں ہے. احرام کھلنا یہ ہے کہ آپ احرام کھولنے کی نیت سے وہ چادریں اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، وہ احرام کھلنا ہے. چادریں بدلنے سے، غسل کرنے سے کوئی عرض نہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ احتیاط رکھنی کہ خوشبو والا صابن، شیمپو، کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، کریم شریم ایسی چیز استعمال نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھنا ہے. باقی یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو بہرحال چاہے آپ ہوٹل میں وضو کر لیں، حرم میں وضو کریں. اب آپ بس پہ آئیں، اپنی بس کا نمبر معلوم کر لیں کہ جس سائٹ پہ ہم جاتے ہیں آپ کا سیکٹر کون سا ہے. فرض کریں آپ کا سیکٹر 6 ہے، تو آپ کی جو بس ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی. 6A ہے، 6B ہے، کیا ہے وہ آپ اس کا نمبر دیکھ لیں، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اپنی بلڈنگ کا نمبر آپ نے دیکھنا ہے کہ میری بلڈنگ نمبر کون سی ہے. آپ کا جیسے سیکٹر ہے، جیسے 6 ہے تو آپ کی بلڈنگ کا نمبر بھی 6 سے شروع ہوگا. 601، 602، 603، 610، 20 ایسے ہوگا. سیکٹر 7 ہے تو 7 سے شروع ہوگا. بس یہ آسان بات ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور آپ نے جب آنا ہے اپنی بس کے سٹاپ پر تو یہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہوٹل میں آتے ہوئے تو پچھلی سائڈ پہ بسیں لگی ہوں گی، لیکن جب واپس جائیں گے تو سارے ہوٹلوں کی بسیں لگی ہوں گی نا. تو وہاں پر آپ پاکستانی جو ناظم ہوتے ہیں، پاکستانی لڑکے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جیکٹیں پہنے، ان سے پہلے دن پوچھ لیں یہ ہماری بس کے اسٹینڈ پہ ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے فلاں جگہ آپ کی بس ہے، وہاں پر پہنچ جائیے. پریشان ہونے کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں. تو اچھا ہاں، ہوٹل سے آگے جو بسیں حرم لاتی ہیں، ایک بس آپ کو ہوٹل سے مقبرہ سے جن لائے گی، دوسری آپ کو حرم لائے گی. وہ جو حرم لا رہی ہوگی سب کی ایک ہوگی، چاہے آپ پاکستان کے ہیں، چاہے آپ مصر کے ہیں، چاہے آپ جہاں کے بھی ہیں، وہ سب ایک ہی بسیں ہیں. کسی بھی میں چڑھ جائیں وہ آپ حرم ہی لائے گی. اب حرم آپ آ گئے، الحمدللہ پڑھیے. آپ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے عظمت والے گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں. اعتکاف کی نیت کر لیں، ادب اور احترام کے ساتھ دائیں پاؤں اندر داخل کریں. آپ نے باب السلام سے آنا، اس طرف آپ ہیں تو آپ اندر جائیں گے نظریں جھکائے ہوئے. جب اندر سائی والی وہ جو ساری جگہ آپ اس برآمدوں سے گزریں گے، جب اندر سامنے جائیں گے مطاف میں، جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مطاف میں پہنچ جائیں تو آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سر اٹھائیے، بیت اللہ کی خوب جی بار کے زیارت کیجیے اور ساتھ اللہ سے دعا کیجیے. اب بندے کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں میں کیا دعا مانگوں؟ تو ایک دعا مانگ لیں، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو بھی خیر کی دعا کروں وہ قبول ہو جائے. اب پھر اس کے بعد جو بھی دعائیں کریں گے وہ قبول ہوگی. یہ دعا مانگے یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگ سمجھیں گے ایک بار دیکھنے سے قبول ہوگی دوبارہ نہیں ہو. بھائی دوبارہ دیکھنے سے پھر قبول ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ سطح ہے، اس میں کیوں تنگی پیدا کرتے ہیں؟ جب بھی بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. اب پھر وہاں پر آپ دعا مانگ لیں اچھی طرح سے، تسلی کے ساتھ. کوئی بھاگنے دوڑنے کی تیزی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ گئے ہی عبادت کے لیے، بھائی وہاں نہ جاب پہ جا رہے ہیں نہ فیکٹری جا رہے ہیں، وہاں گئے ہی عبادت کے لیے. تسلی کے ساتھ اتنا اہتمام ضرور کریں، راستوں میں آپ نے نہیں کھڑا ہونا، راستوں میں نہیں کھڑا ہونا. سائڈ پہ کسی پلر کے آگے، کسی سائڈ پہ، کیونکہ جو راستے ہیں تو آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، شرطوں نے تو پھر آپ کو ہٹانا ہے. تو سائڈ پہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور وہاں پر آپ اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگیں، دعا مانگتے رہیں. آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو ان کے ساتھ پہلے طے کر لیں کہ ہم ابھی طواف کریں گے تو اگر ہم دائیں بائیں ہو جائیں تو اس پوائنٹ پر ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، یہاں جانا. اور نماز کے دوران بھی ایسے ہوتا ہے، یہ طواف کے دوران میں اس بات کو بھی سمجھا دیتا ہوں. تو اب 3 کام آپ کریں گے مرد حضرات. ایک تو آپ طواف کی نیت کریں گے، یا اللہ میں عمرے کا طواف کروں، کیونکہ طواف کی کئی اقسام ہے. یہ آخر میں انشاءاللہ میں جب حج کے ابھی مسائل، عمرے کے مسائل اور حج کے مسائل آخر میں ایک بار دوبارہ ڈسکس کریں گے تو یہ بات مسائل میں ذکر کروں گا کہ طواف کی کون کون سی اقسام ہے. ابھی آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں، یہ نیت کریں یا اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. طواف کی نیت آپ نے کر لی. اب آپ کے پاس ایک وہ 7 دانوں والی تسبیح ضرور ہونی چاہیے. بالکل نہیں جی کوئی نہیں بھولتا، یاد رہتا ہے، بھول جاتا ہے بندہ، نہیں ذہن میں رہتا. وہ تسبیح اپنے جو ادھر آپ وہ بیلٹ باندھیں گے اس کے ساتھ باندھ لیں، ہاتھ سے گر جاتی ہے. اس بیلٹ کے ساتھ اس کے رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ وہ بیلٹ پہ چڑھا دیں، ادھر لٹک رہی ہوگی، جب آپ ایک چکر پورا ہوگا دانا چڑھا دینا. تو ایک کام آپ نے کرنا ہے، نیت کرنی ہے. ایک نمبر 2 استوا. استوا مطلب دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی طریقہ اس کا آپ کو بتا دیا جائے گا. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کیا دوبارہ عرض کریں، نیت. دوسرا کام استوا. تیسرا آپ حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں گے، حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں گے. یہ نہیں کہ جہاں پر پہنچے وہیں سے آپ نے طواف شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے. طواف کی ابتدا حجر اسود سے، حجر اسود سے آپ طواف کی ابتدا کریں گے. اب ایک بار ہم اس کو دہرا لیتے ہیں.
عمرے میں ٹوٹل جو آپ کام کریں گے، ٹوٹل ویسے تو 4 ہیں، میں اس کو 6 بنا کے کرتا ہوں تاکہ ساری بات کی آسان ہو جائے۔ پہلا کام احرام باندھنا، ٹھیک ہے، دوسرا کام طواف کرنا، تیسرا کام استوا کرنا، چوتھا کام رمل کرنا، پانچواں کام سعی کرنا، چھٹا کام بال مڑوانا۔ بس یہ عمر ہے آپ کا، 6 باتیں ٹوٹل عمر میں۔ آپ بتائیں کوئی مشکل ہے اس میں؟ رمل اور استوا یہ 2 چیزیں سنت ہیں، سعی اور حلق یہ 2 چیزیں واجب ہیں، طواف اور احرام فرض ہے۔ اتنی آسان بات ہے، 2 فرض ہیں، سنت اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اندر اندر جو 2 موٹی چیزیں ہیں۔ ابھی تو طواف کے متعلقات کیا لازم ہے جن سے دم پڑتا ہے وہ مسائل بھی میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا، آپ انشاءاللہ وہ بھی سیکھ کر جائیں گے۔ تو اب یہ 6 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ 6 کام آپ کے ہو گئے، آپ عمرہ مکمل ہو گئے۔ تو اب حجر اسود کے سامنے آپ آئیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ کو سامنے 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ احرام وہ آپ نے پہلے سے باندھے، طواف جو بھی آپ کرنے لگے ہیں، سعی، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر، یہ ٹوٹل 4 کام۔ اس میں رمل اور استوا یہ 2 بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور آگے آئندہ بھی دوبارہ بات آ رہی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ مقات بھی میں نے سارے بتا دیے۔ یہ احرام باندھنے کا طریقہ بعد میں آپ کو عملی مشق اس کی کروا دیتے ہیں۔ ممنوعات سے بچنا ہے، وہ آگے انشاءاللہ ترتیب اس کی۔ ہاں یہاں پر ایک اہم پوائنٹ والی بات آئی، مرد حضرات تلبیہ پڑھیں گے بلند آواز سے، عورتیں تلبیہ پڑھیں گی آہستہ آواز میں۔ عموماً ہمارے پاکستان کی تو خیر نہیں کرتی، باہر ممالک کے مصر کے سرحد کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں، اور آپ نے مطاف میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ دعائیں پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے سارے مرد عورتیں پڑھ رہے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے ناظری کی کلاس ہو رہی ہے، یہ تو بھائی ناظری کی کلاس ایک پڑھائے اور باقی سارے پڑھیں۔ دعا میں دیکھیے ایک اصول ہے، اگر بالفرض ایک آدمی دعا کرتے تو باقی کو کیا کرنا چاہیے؟ آمین کرنی چاہیے۔ وہ ایک پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں آہستہ پڑھیں، اس میں خوشی اور خضوع بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی زیادہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال اب آپ آئیں گے جناب والا حجر اسود کے سامنے، یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہاں پر بلڈنگ کے ساتھ ایک گرین لائٹ، گرین ٹیوب پٹیاں لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس جگہ کا لحاظ رکھنا کہ میں یہاں نہیں۔ اچھا بعض لوگ سیکھ کے نہیں جاتے، ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور وہ گرین لائٹ کی طرف مڑ کر انہوں نے استقبال کیا۔ بھائی استقبال گرین لائٹ کا نہیں کرنا، حجر اسود کا کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود، یہ آپ کو حجر اسود نظر آ گیا جی، یہ حجر اسود ہے۔ اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، نیت آپ نے کر لی، استوا آپ نے کر لیا۔ اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے آپ استقبال کریں گے۔ استقبال کیا ہے؟ دونوں ہاتھ آپ اللہ اکبر کہہ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ساتھ ولا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر بھی پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں آتا، صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ دونوں ہاتھ پڑھیں۔ یہ دعائیں میں آپ کو بعد میں دوں گا، میں نے اس کی PDF فائل بنائی ہوئی، آپ سارے لے لیجیے گا۔ آپ کو عمرے میں کس کس مقام پہ کون کون سی دعا ہے، حج میں کہاں پر کون سی دعا ہے، جو مسنون دعائیں وہ میں نے اس میں جمع کر دی ہیں، وہ آپ PDF میں مجھ سے لے لیجیے گا۔ باقی تو آپ کے ہر چکر میں کوئی الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، جون سی چاہے مانگیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، کوئی بھی دعا آپ چاہے مانگ سکتے ہیں۔ آپ تو بہرحال حجر اسود کے سامنے آئے، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک بار کرنا ہے اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے بس۔ اب اس کے بعد ہے استلام۔ استلام کل 9 ہوں گے، استلام کل کتنے ہوں گے؟ 9 ہوں گے۔ 8 کا تعلق طواف کے ساتھ ہے، 9ویں کا تعلق سعی کے ساتھ ہے۔ پہلا، اب جب یہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اب یہاں پر ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، 2 باتیں بلکہ عرض کرنا۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اس جگہ پر جائیں گے تو جلدی جلدی یہ کام چند سیکنڈ کے اندر کرنا ہے، یوں نو کہ آپ کھڑے رہیں، پیچھے سے دھکا لگ جائے، آپ ہٹ جائیں، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ استقبال بھی کرنا ہے، یہ نا سوچنے لگ جائیں، پہلے سوچیں بھائی، یہ بات ذہن میں پہلے رکھیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیونکہ وہاں پر رش ہوگا، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ فوراً آپ استقبال کریں گے، اس کے بعد فوراً استلام کریں گے۔ استلام رش ہے تو ایک ہاتھ سے صرف دائیں ہاتھ آپ اٹھا لیں، اگر آسانی ہے تو دونوں اٹھا لیں، نہیں تو دائیں ہاتھ اس نیت سے آپ اٹھائیں کہ میرا ہاتھ کہاں رکھا ہے؟ حجر اسود پر، اس تصور سے کہ میرا ہاتھ حجر اسود پر رکھا ہے۔ اب اس طرح کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ یہ سامنے میرا ہاتھ حجر اسود پہ رکھیں، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو چومیں گے، لیکن چومنے میں آواز پیدا نہیں کرنی، بس ہونٹ لگا دینے، بس آپ نے یہ استلام کر لیا، گویا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، وہاں پر جا کے لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دھکا دے کر آپ حجر اسود کو چومیں۔ آپ نے ہاتھ چوم لیا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، جتنا ثواب اس کو چومنے والے کو وہی آپ ہاتھ چومنے والے کو بھی ہوگا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ حجر اسود اس استلام کرنے والے کو کیا اس کے بارے میں گواہی دے گا اور اس کے لیے سفارش بھی کرے گا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ چوم لیا تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، احرام کی حالت میں
غلاف کعبہ یا ملتزم یا حجر اسود یا رکن یمانی کو جا چمٹنا یا ہاتھ لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے. وہاں پر عموماً خوشبو لگی ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ خوشبو لگ جائے گی. ایک بات یہ. اور دوسری جو میں یاد دلانے لگا تھا وہ یہ ہے اگر آپ 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں خدا را اپنے جوتے ہر آدمی خود اٹھائے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد بھی ہے نا وہ کہے جوتے استاد جی میں اٹھاتا ہوں آپ کہیں نہیں میں اپنے جوتے خود اٹھاؤں. یہ آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. جب آگے پیچھے ہو جائیں گے پھر آپ کو دھوپ میں ننگے پاؤں جانا پڑے گا. اس لیے اپنے جوتے اپنے پاس رکھیے کیونکہ اس رش میں کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہر آدمی اپنے جوتے اپنے پاس رکھے. بیگ لے لیں وہ رسیوں والا کمر پہ لٹکایا جوتے اس میں ڈال دیے چلو. بیوی اپنے جوتے اپنے پاس رکھے خامد اپنے جوتے اپنے پاس رکھے ورنہ وہاں پر پریشان ہوں گے. آپ کو جب وہ اوپر مروا کے دروازے سے نکل کر یا اوپر آپ بس کی طرف جائیں گے آپ کو پیدل ننگے پاؤں جانا پڑے اور گرم زمین پھر مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے اپنے جوتے اپنے پاس رکھیں اور کوشش یہ بھی کریں کہ جوتے بھی کم از کم 2 جوڑے ساتھ لے جائیں. ٹوٹ بھی جاتے ہیں خیر وہاں سے مل جاتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا. تو بہرحال آپ نے حجر اسود کا جناب والا استلام کر لیا. اب آپ وہاں سے بالکل فوجی طریقے سے آپ گھوم جائیں گے اور بیت اللہ کے دروازے والے. اچھا وہاں پر لوگ پوچھے وہاں پر کس طرف ہم نے چلنا ہے. اللہ کے بندے سارے لوگ ادھر ہی چل رہے ہوں گے. یہ بات نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. سارے لوگ ایک ہی طرف چل رہے ہوں گے. آپ ان کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں. خواتین کو چاہیے کہ دور ہو کر طواف کریں. رش کے اندر مت گھسیں دور ہو کر طواف کریں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ رش کے اندر گھسنے کے بجائے دور دور سے آپ طواف کریں. کوئی مشکل نہیں ہوتی. چلیں 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے نا لیکن پھنسیں گے تو نہیں دیکھیں گے تو نہیں لگیں گے. جتنا زور پڑے گا زیادہ تھکیں گے. چلنے سے اتنا نہیں تھکیں گے جتنا رش میں دب جانے سے تھکیں گے. تو اس لیے دور دور ہو کر چلیں. خصوصاً یہ باہر ملکوں سے جو قافلے آتے ہیں اور وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں وہ تو آپ کو دقت دے کر انہوں نے سائڈ پہ کرنا ہی کرنا. جس لیے کوئی دقت دینے والے اس کے بھائی ٹھیک ہے آپ آگے ہو جائیے کوئی بات نہیں. اب طواف کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے. طواف آپ کا یہاں سے شروع ہو گیا. اب یہ گول چکر جو آپ گھوم کے دوبارہ حجر اسود تک آئیں گے یہ آپ کا ایک چکر ہوا. پورا طواف ابھی نہیں ہوا. اس کو شوط کہتے ہیں. پورا طواف تب ہوگا جب آپ 7 چکر پورے کریں گے. ابھی طواف پورا نہیں ہوا. اس کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے. دعائیں پڑھتے رہنا ہے. آپ کو قرآن کی کوئی آیتیں یاد ہیں وہ پڑھیں. مسنون دعائیں جتنی یاد ہیں آپ وہ پڑھیں. تیسرا کلمہ پڑھ لیں. درود شریف پڑھ لیں. پڑھتے رہیں. فارغ وقت میں گزاریں. ایک دوسرا کام طواف کے دوران آپ نے سامنے دیکھ کے چلنا ہے. بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. بیت اللہ کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا. بیت اللہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنی. بلکہ بعض حضرات نے اس معاملے میں یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران چلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پشت کرے یا سینہ کرے اتنے قدم پیچھے آ کے دوبارہ چلے یہ اس نے کراہت کے ارتکاب کی. تو پھر آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ لوگ بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ہے نا خطرناک مرحلہ. تو اس لیے بیت اللہ آپ کے بائیں طرف رہے. آپ نے اب دیکھیں ویسے بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. عام شریعت کے حکم کے پابند ہے مرضی کے نہیں. پہلے بیت اللہ کو دیکھنا ثواب تھا. اب بیت اللہ کو دیکھنا ثواب نہیں ہے. اب منع کر دیا. عام حکم کے پابند. اب دیکھیں حرم کے حدود کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا. اب 8 ذی الحجہ کو جائیے مینا اور پھر آگے مینا حدود حرم میں لیکن آپ آگے جائیے عرفات. آگے نہیں میں حدود حرم سے باہر نہیں جاتا میں یہاں کی نماز نہیں چھوڑتا. ہو جائے گا حج. ہم حکم کے پابند ہیں مرضی کے نہیں ہیں. حکم کیا ہے شریعت کا اس کی پابندی کر دو. تو اب طواف آپ کر رہے ہیں تو رمل کیا ہے ابھی اس کی بات ہو رہی تھی. تو مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن ہو تو رمل کریں. یہ رمل سنت ہے فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے. اگر رش ہے کسی کو تکلیف اور اذیت کا مسئلہ ہے پھر آپ رمل نہیں کریں گے. پھر آپ سیدھی ترتیب سے چلیں گے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے جیسے اب حتیم وہ جو ایک بیزوی شکل میں جو حصہ بنا ہوا ہے اس کو جب آپ کراس کریں گے. حتیم کی بات ہے ذرا بعد میں مجھے یاد دیجیے گا. حتیم کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں عرض کروں گا چونکہ عموماً بات ذہن میں نکل جاتی ہے. جب آپ حتیم کراس کرتے ہیں تو وہ جگہ تھوڑی خالی مل جاتی ہے. تھوڑی سی جگہ سے بھی رمل کر لیا بس سنت پہ عمل ہوگا. پورے چکر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے چکر میں کسی کو تکلیف. رمل کیا ہے. رمل میں آپ نے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے. کندھے ہلا کر چلنا ہے. ذرا اکڑ کر چلنا. بس یہ ترتیب. جیسے پہلوان اکھاڑے میں نہیں چلتا آپ اس ترتیب سے چلیں گے. یہ کیا ہوگا رمل ہوگا. اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں نہ کر سکا تو کہ چلو میں آخری میں 3 میں کرتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کراہت ہے. پہلے 3 میں کر لیا ٹھیک ہے نہیں کر سکا کوئی عرض نہیں. یا بھول کر رہ گئے یا عذر کی وجہ سے رہ گئے کوئی عرض نہیں. تو یہ رمل کیا ہے سنت ہے. کوشش کریں تھوڑا سا ہو جائے. پہلے 3 چکروں میں بات والوں میں نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استوا بھی پہلے 3 چکروں میں نہیں. یعنی دایاں کندھا ننگا رکھنا 7 چکروں میں ہے صرف 3 میں نہیں. استوا 7 کے 7 چکروں میں ہے. لیکن استوا صرف طواف میں ہے باقی اعمال میں نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. نماز کھڑی ہوتی ہے پھر بھی استوا میں ہوتے ہیں. طواف مکمل ہو 2 نفل پڑھو پھر بھی استوا کی ہوتے ہیں. سعی کر رہے ہیں پھر بھی استوا کی ہوتے ہیں. بھائی استوا صرف طواف کے دوران ہے. طواف ختم استوا ختم. اگر دوران طواف نماز کھڑی ہو جاتی ہے کندھا ڈھانپ لیں. جب دوبارہ طواف شروع کریں پھر ننگا کریں.
تو طواف میں استوا کرنا ہے, ہر جگہ پر استوا نہیں ہے. بعض لوگ تو جہاز سے بیٹھے یہی استوا کر لیتے ہیں. تو بہرحال چلیں, یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں, چلیں وہ بندہ بتاتا رہے. اچھا, یہ بات بھی ہماری ہو گئی. اب یہ آپ حجر اسود بھی دیکھ رہے ہیں, پورا بیت اللہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اور حتیم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہے, یہ جو چھوٹا سا دائرہ بنا ہے, یہ حتیم ہے. چلے عرض کرتا چلو, بعد میں پتہ نہیں آپ کو بھی نہیں یاد رہے, مجھے بھی نہیں یاد رہے, بات بھول جائیں, بات نہیں. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے اندر نماز پڑھوائی. فرمایا اس میں جس نے نماز پڑھی اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. تو اب بیت اللہ ہمارے لیے کھلتا ہے, وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے. دیکھیں ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, پھر اس کے بعد جب قریش مکہ نے, کل 10 تعمیرات ہیں, جب قریش مکہ نے تعمیر کی تھی 5 تبدیلیاں کی تھیں حضرت ابراہیم کی تعمیر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق اس کو کر دوں, لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے, کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے. آپ نے نہیں کی. پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تھا, انہوں نے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق تعمیر ابراہیمی کے مطابق اسی ترتیب سے دوبارہ اپنی حتیم کو بھی اندر شامل کر لیا, اونچائی تھوڑی زیادہ کر لی. باقی کیونکہ اب آپ دیکھیں نا, بیت اللہ کا دروازہ آپ دیکھیں کہ آپ ملتزم ہے, وہاں پر کتنا اونچا ہے, سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا جاتا ہے. تو یہ تبدیلی قریش نے کی تھی تاکہ ہماری مرضی, جس کو چاہے اندر چھوڑیں, جس کو چاہے نہ چھوڑیں. ہر آدمی, سیدھا دروازہ تو ہر آدمی اندر آ سکتا ہے, اور پچھلی جانب جو دروازہ تھا تعمیر ابراہیمی میں, اس کو بھی بند کر دی. 5 تبدیلیاں کل تھیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ تبدیلیاں ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق دوبارہ اس کو تعمیر ابراہیمی پر کر دیا. بعد میں پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تھا, اس نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کی تو پھر انہوں نے اس تعمیر کو ختم کر کے وہی قریش کی ترتیب پر دوبارہ تعمیر کر دی تھی. پھر وقت گزرا, خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا, ان کی خواہش دوبارہ ہوئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق تعمیر ابراہیمی کے مطابق کر دوں, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آنے والے بادشاہ اس کو کھیل بنا دیں گے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. تو اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. اگر یہ حتیم اندر ہوتا تو ہم بیت اللہ کے اندر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اب حتیم کے اندر جو جا کر 2 نفل پڑھے گا, اس نے سامنے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. کوشش کریں عموماً عشاء کے بعد, حاجیوں کے لیے عشاء کی نماز آپ مطاف میں پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد حتیم کھولا جاتا ہے, وہاں پر لائن لگتی ہے. اب ہر سال الگ الگ ترتیب ہوتی ہے, آپ معلومات کر لیجئے گا. عورتوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد یعنی اشراق کے وقت, اور مردوں کے لیے عشاء کے بعد. تو حتیم میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے, انشاءاللہ کہہ دیں, اور ساتھ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ مجھے یہ توفیق نصیب فرمانا. اللہ ضرور نصیب فرمائیں گے. تو بہرحال آپ چکر کاٹ کے دوبارہ جب رکن یمانی پر, یہ آپ کو حجر اسود سے جو پچھلا کنارہ رکن یمانی یعنی یمن والی سائڈ, ایک رکن عراقی ہے, ایک شامی ہے, اور ایک رکن یمانی ہے یمن والی سائڈ پہ, اس پر پہنچیں گے. اس سے آپ پھر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہوئے آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بعض لوگ رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں, رکن یمانی سے گزرتے ہوئے استلام کرتے ہیں. رکن یمانی کا استلام نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے. اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی تب جب آپ عمرے کے احرام میں نہ. اگر آپ احرام میں ہیں تو پھر اس پہ خوشبو لگی ہے, پھر معاملہ دم والا ہے. آپ نفلی طواف کر رہے ہیں, آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, لیکن استلام اس کا نہیں ہے. تو بہرحال ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھتے پڑھتے آپ پھر حجر اسود کے پاس آ جائیے, اور پھر آپ کا ایک چکر مکمل ہوا. یہیں سے دوبارہ آپ نے استلام کرنا ہے. وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا, یعنی مختصر سے وقت کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے رکنا ہے, زیادہ نہیں, رش ہے, چند سیکنڈ کے لیے آپ نے رکنا ہے. آپ استلام کریں گے حجر اسود کا, ہاتھ کو بوسا دیا, چل پڑے, پھر ایک دانہ اور چڑھا دیا. تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کے 7 چکر کیا ہو جائیں گے جی, مکمل. 7 چکر مکمل ہوئے, آخر میں ایک استلام پھر کریں گے. کل استلام کتنے ہو گئے, 8. اب اس کے بعد اگلا عمل, اس کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ اب کندھا ڈانپ لیجئے. آپ کا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے, اب 3 چیزیں ہیں, ملتزم, مقام ابراہیم اور دعا. اب ملتزم کو چمٹ بھی نہیں سکتے, اور آپ نے احرام کی حالت میں جانا بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو خوشبو لگی. اب آپ مقام ابراہیم کے سامنے, آپ نے, یہ آپ کو مقام ابراہیم کی تصویر نظر آ رہی ہے, یہاں پر آگے انہوں نے رسی باندھی ہوتی ہے. اس رسی سے آگے آپ نے نماز نہیں پڑھنی, رسی سے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی. ورنہ حرم میں کہیں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھ لیں. تو مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے 2 نفل ادا کرنے, یہ واجب ہے. یہ نفل پڑھنے مقام ابراہیم کے سامنے واجب نہیں, مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ 2 نفل واجب ہیں. ہاں اگر وقت مکروہ ہے, مثلا آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے طواف کیا, تو اب آپ اشراق کا نفل تو نہیں پڑھ سکتے نا جی,
تو اب آپ طواف کر لیں، انتظار کر لیں، اس کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، یا بالفرض موقع نہیں ملا آپ سائی وغیرہ کر لیں، بعد میں پڑھ لینا، یا عصر کے بعد ہے تو آپ مغرب کے بعد پڑھ لینا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال 2 نفل آپ پڑھیں گے، اس میں بہتر ہے، ضروری نہیں ہے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھ لیں، دوسرے میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں، بہتر ہے یہ۔ سر نہیں ڈانپنا، صرف کندھا ڈانپ لیں، کیونکہ آپ کا طواف ختم ہو گیا، استوا بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ جیسے ہی 2 نفل پڑھیں گے، وہاں پر رش بہت ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کوشش کریں مردوں والی سائڈ پہ ہو کہ یار آپ نماز پڑھیں، وہاں سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں لوگ، آ جا رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں جتنا سائڈ پہ ہوں تاکہ میری وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ بنے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کا موقع ہے، قبولیت کا موقع ہے، کیونکہ آپ ملتزم پر نہیں جا سکتے، لیکن ملتزم بھی آپ کے سامنے، ملتزم یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ اس کے درمیان جو جگہ، بعد میں کسی وقت موقع ملے آپ احرام کی حالت میں نہ ہو، یعنی عمرے وغیرہ کے احرام نہیں ہے، احرام کی حالت میں آپ نہیں ہیں، تو آپ اس کو چمٹ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کپڑوں میں نیچے جانے نہیں دیتے، تو حج کے بعد جب آپ طواف زیارت کر لیں گے نا، تو اس کے بعد کپڑوں میں جانے دیتے ہیں 4 5 6 دن، چونکہ عمرے والے بند ہوتے ہیں، تو آپ طواف زیارت عموماً کپڑوں میں کریں گے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، تو اب آپ اس کو ملتزم کو چمٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی آپ فی الحال ملتزم کے سامنے تو بیٹھے ہیں، آپ دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اب اس کے بعد اگلا کام زمزم پینا ہے، اسی جگہ پر پیچھے زمزم کے کولر وافر مقدار میں لگیں، نہیں تو اگر اس جگہ پر آپ کو نہ ملے، یہ دیکھیں یہ کولر آپ کو زمزم کے نظر آ رہے ہیں، نہیں تو کوشش کریں اپنے پاس چھوٹی بوتل اپنے بیگ میں ضرور رکھیں زمزم کی، تو آپ کے دوران بھی پیاس لگ جاتی ہے، تھوڑا گھونٹ مار لیا، بہت زیادہ بھی نہیں پینا، بہت زیادہ پیئیں گے تو واش روم کا مسئلہ ہوگا، یعنی شروع میں آخر میں جب آپ فارغ ہو جائیں پھر خوب پیئیں۔ پہلے ہی اگر زیادہ زمزم پی لیں گے پھر آپ کو واش روم جانا پڑے گا، پھر آپ کو باہر جانا پڑے گا، پھر اتنا لمبا رش، پھر بعض کا بیچ میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، انہوں نے آگے سے سپوٹیں رکھ دینی ہیں، تو اور پھر آپ کو یا اوپر کے برآمدوں میں بھیجیں گے، نماز کے بعد آپ کو نیچے آنا پڑے گا، 2 3 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی ہے پانی اتنا پئیں کہ جتنا آپ تھوڑا تھوڑا گونڈ گونڈ پیتے رہیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ ہاں سائی کے دوران جتنا پانی پئیں کوئی مسئلہ نہیں، وہیں سے باہر نکلیں، واش روم پاس ہی ہے، وہیں سے دوبارہ اندر آ سکتے ہیں، اس کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال زمزم آپ نے پینا ہے، سر پر بھی ڈالنا ہے، زمزم پیتے وقت یہ دعا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جو بھی نیت کریں گے انشاءاللہ وہ جو بھی مراد جو بھی حاجت زمزم پیتے وقت آپ کریں انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کو یاد بھی ہوگی، نہیں تو میں وہ آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجوں اس میں صرف دعائیں، اس میں مدینہ کے کچھ آداب ہیں اور قبولیت کے مکان اور صرف دعائیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ دعا پڑھی، زمزم پیا، اب اس کے بعد دوبارہ آپ نے استلام کے لیے اسی جگہ پر جہاں آپ نے 2 نفل پڑھے تھے اس سے پیچھے آپ برآمدے میں گئے تھے، تھوڑا سا بس آگے آ جائیے، تو دوبارہ حجر اسود کا آپ استلام کریں گے، یہ استلام آپ سائی کے لیے کریں گے، یہ استلام کر کے اب آپ نے اوپر چلے جانا ہے صفا پر۔ اب یہاں پر ساتھی پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ صفا کہیں باہر جانا پڑتا ہے، کسی پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویر ہے اس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر آپ نے زمزم پیا، ٹھیک ہے، یہیں سے یہ حجر اسود والی جگہ، یہ مقام ابراہیم والی جگہ، اس کے بالکل سامنے تھوڑا سا آپ یہاں پر آئیں گے نا اس کونے میں، یہاں سے آپ نے اوپر آ جائیں، اس کونے میں آپ آ کر سیدھا ایسے آئیں گے تو آپ صفا پر پہنچ جائیں گے، کوئی مشکل بالکل نہیں ہے، اور وہاں پر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی بالکل کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سائی کے لیے آپ اوپر جائیں گے، اب آپ کے عمرے کے کتنے کام ہو گئے جی؟ موٹے 2 کام آپ کے، احرام پہلے سے، طواف بھی مکمل ہو گیا اور بیچ میں جو رمل اور استباع تھا وہ بھی ہو گیا، اب آپ کے 2 کام رہ گئے، سائی اور حلق اور قصر۔ اب آپ جائیں گے سائی کے لیے، سائی کے لیے آپ جائیں گے کہاں پر؟ پہلے ابتدا کہاں سے کریں گے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں سے اللہ کا حکم ہے وہیں سے آپ ابتدا کریں گے، تو جیسے ہی آپ جائیں گے سیدھا آپ صفا پر چڑھ جائیں گے۔ تو صفا پر جا کر آپ نے کرنا کیا ہے یہ بات سمجھنے کی، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں صفا کی، جیسے ہی آپ صفا پر پہنچیں گے آپ نے وہاں کرنا کیا یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا، راستے میں نہیں کھڑا ہونا، اتنا آگے آ جانا ہے کہ بیت اللہ آپ کو نظر آنے لگ جائے، جیسے ہی آپ برآمدوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے نا، وہ صفا کی جو پاڑی جہاں پہ آگے انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہے اس کی طرف پشت کر کے برآمدوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو بیت اللہ بالکل اپنے سامنے نظر آئے گا، تو وہاں پر جب بیت اللہ کو دیکھیں گے وہاں پر بعض لوگ کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے،
صفا پر جا کر اللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا ہے جی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. تو رب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر جتنی چاہیں آپ دعائیں مانگنے کے بعد آپ ایسے ہی ادھر سے پیچھے ہو کے آپ مروہ کی طرف چل پڑیں گے. اوپر جہاں پر گرین لائٹیں اس کے نیچے تھوڑا تیز دوڑنا، بہت نہیں دوڑنا کہ آپ 7 خواتین ہیں تو ان سے بھاگی جائیں، وہ ڈھونڈتی رہیں، بس تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلیں. بس شرط پوری کرنی، ان لائٹوں کے نیچے سے آپ تیزی کے ساتھ چلیں گے اور پھر آگے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے. آپ کا ایک چکر مکمل. اچھا، بعض لوگ چونکہ تربیت لے کے نہیں جاتے، مسئلہ بنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر ہوا. تو آپ والی بات سمجھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. پھر 14 چکر لگا کے تھک کے چور چور ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. صفا سے مروہ ایک چکر آپ کا کیا ہو گیا؟ پورا. مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7. آپ کی سعی مکمل ہوگی. یہ آپ کی سعی. ایسی مروہ سے جب صفا رہے ہوئے تو وہاں پر بھی رہنے اکثر ہیں گرین لائٹ کے نیچے آپ نے تیزی کے ساتھ چلنا. بعد میں 2 نفل آپ پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے، استحبابی ہیں، نفل ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہیں پر آپ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں وہاں مروہ پر جب جائیں گے تو وہاں پر بھی دعا کے اہتمام کریں. مروہ سے بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. مروہ سے بیت اللہ نظر تو آپ بیت اللہ کی طرف سے رخ کریں گے. رخ کیسے کریں گے؟ یہ صفوں کی لائنیں لگی ہیں. جب نماز کھڑی تو صفوں کی لائنیں لگی ہیں، ان لائنوں میں آپ کھڑے ہو کے بس آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. تو اب اس دوران، سائی کے دوران، اگر آپ کو واش روم کی ضرورت پڑ گئی صفا والی سائڈ پہ، جب صفا سے مروہ جا رہے ہوں گے، آپ کے دائیں ہاتھ پر آپ کو کتنے دروازے نظر آئیں گے؟ ان میں اکثر کھلے ہوتے ہیں. وہیں سے آپ باہر نکلیں گے، باہر سامنے واش روم موجود ہے. آپ ان واش روموں سے ہو کر آ کر وضو کر کے دوبارہ سائی کے لیے آ سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ چونکہ ابھی آپ میں مسائل میں بتاؤں گا. طواف کے لیے وضو ضروری ہے. طواف کے لیے وضو، بغیر وضو کے طواف کرنے سے دم پڑے گا. لیکن سائی کے لیے وضو ضروری نہیں. سائی بغیر وضو کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم نے وضو کے ساتھ کرنا ہے. افضل یہ. اور طواف میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا. طواف کے لیے جیسے وضو ضروری ہے، 70 کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے. اگر 70 ننگا ہے، گھٹنے نظر آ رہے ہیں آپ کے، بعض لوگوں کے احرام کہیں جا رہا ہوتا ہے، رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور طواف اسی حالت میں کر لیا، پھر دم پڑ جائے گا. 70 کا ڈھانپنا طواف کے لیے ضروری ہے. یہ 2 باتیں بھی آپ نے ذہن میں بٹھا کے رکھنی. اس لیے احرام باندھتے وقت اس بات کو تسلی کر لینی کہ میری رانیں تو نہیں نظر آ رہی، گھٹنے 70 میں داخل ہیں، گھٹنے تو نہیں نظر آ رہے، احرام ناف سے بہت نیچے تو نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ کی سائی بھی الحمدللہ مکمل ہوگی. مروہ کے ساتھ ہی جیسے آپ کی سائی مروہ پہ مکمل ہوگی، وہیں سے آپ باہر نکلیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ سائی آپ کی مکمل ہوئی، آپ کہیں سے بھی نیچے آپ سیڑھی ہوتے ہیں اور نیچے آ جائیں، آپ آ سکتے تھے. اب ایسا نہیں. آپ سائی کرنے کے بعد باہر نکلی، بھائی اب اندر نہیں آ سکتے، وہیں سے سیدھا آپ باہر نکلیں گے. آپ باہر واش روم وغیرہ موجود ہیں. اچھا، ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھیے. پچھلے سال بلکہ 2 سال ہو گئے ہیں، سعودی حکومت نے سرکاری طور پر حلاق وہاں پر چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کر، جہاں مروہ کے دروازے سے آپ باہر نکلیں گے تھوڑا اوپر کی طرف چلیں، جہاں بیچ میں خالی جگہ صفیں بچھانے والی ہے، تھوڑا اوپر جہاں آپ کی بسیں ہیں اس طرف آپ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کیبن لگے ہوئے ہیں، وہاں پر حلاق وہ حجام موجود ہیں. لیکن وہ سب کے سب کینچی سے کاٹتے ہیں. اس طرح اس کے ساتھ کاٹنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں، وہ کینچی کے ساتھ حلق کرنے والے. تو اس لیے احتیاط کرنی ہے کہ کن صورتوں میں ہم کینچی کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں، کن میں ہمارے لیے اس طرح ضروری ہے. یہ 2 باتیں سمجھیے. مروہ پر ہمارا سائی مکمل. سائی کے بعد اب حلق اور قصر والا کام رہ گیا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. عورتوں نے حلق نہیں کرنا، قصر کرنا ہے. مرد حلق اور قصر دونوں کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ حلق کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں صفائی زیادہ ہے. حلق افضل ہے، یعنی حلق سے مراد ٹیڑھ کروانا، اس طرح پھروانا. یاد رکھیے گا، یہ جو مشین ہے، مشین یہ حلق کے حکم میں نہیں ہے، یہ کینچی کے حکم. اس پر محققین علماء نے اچھی خاصی بحث اور تحقیق کی ہے. یہ جو مشین ہے یہ کینچی کے حکم میں ہے، استرے کے حکم میں نہیں ہے، یہ کاٹتی ہے. اب اس لیے حلق استرے کے ساتھ آپ نے کروانا ہے. لیکن حلق کروانے سے پہلے یہ تسلی کر لینی ہے کہ بھائی وہ جو حلاق ہے، خیر وہ احتیاط کرتے ہیں، کوئی کریم یا کوئی شیمپو وغیرہ سر پہ خوشبو والی چیز تو نہیں لگا رہا، یہ نہ پھر بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی بن جائے. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا جی. یہ کینچی کے ساتھ بھی کاٹتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں، بس یہ کام آپ کا رہ رہا تھا. تو اب آپ نے حلق جو کرنا ہے وہ کہاں پر کرنا ہے؟ اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ استرے آپ نے ساتھ رکھے ہوں تو آپ کیونکہ حدود حرم کے اندر ہی ہیں عزیزیہ میں، تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حلق حدود حرم کے اندر ضروری ہے. حدود حرم سے باہر جا کر کسی نے حلق کروا دیا، اس میں بھی دم پڑ جائے گا. حلق حدود حرم کے اندر کرنا ہے، باہر نہیں جانا.
اس جنایات میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ آپ یاد کر لیں. حلق کہاں کروانا ہے؟ حدود حرم کے اندر، باہر نہیں کروا سکتے. باہر کروائیں گے تو دم پڑے. اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، آپ چونکہ عزیزیہ میں رہ رہے ہیں تو عزیزیہ میں آپ جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے وہاں ہوٹل کے باہر سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، وہاں پر آپ معلوم کر لیں جی یہاں پر کوئی حجام کی دکان ہے، پوچھ لیں، بالکل ہوتی ہیں. تو آپ بس میں عزیزیہ ہی چلے جائیے، وہاں سے آپ حلق کروا لیجیے. نہیں تو آپ وہاں سے جیسے مروہ سے نکلیں گے تو آپ نیچے کی طرف آئیں، اپنے دائیں ہاتھ پہ نیچے کی طرف چل پڑے، آپ سیدھا کلاک ٹاور کی طرف آپ آ رہے ہوں اور وہاں کلاک ٹاور کے نیچے ابراہیم خلیل روڈ پر یا آپ ٹاور کے نیچے اندر چلے جائیں، وہاں پر جگہ جگہ پر وہ اگر پڑھنا نہ آئے تو وہ انہوں نے کنگھی اور کینچی کا نشان بنائے ہوتے ہیں. یا نہیں تو وہ لڑکے باہر کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کمیشن پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر زیادہ رگڑا لگا دیتے ہیں، اس لیے اس میں بھی احتیاط کریں. خود آپ چلے جائیں تو جا کر آپ نے حلق کروانے. ایک بات ذہن میں رکھیے، خواتین کے حوالے سے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. خواتین بعض بات کہتی ہیں جی آپ ٹھیک ہے حلق کروائیں، ہم تمہیں 4-5 اکٹھی ہیں، ہم بس میں بیٹھتی ہیں، ہم جا رہی ہیں، ہم خود کر لیں گے. بھول کر بھی یہ کام خواتین پہ نہ چھوڑنا. بیچاری تھکی ہوتی ہیں، آگے سو جاتی ہیں، کام بھول جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جنایت ہو جاتی ہے. اچانک نیند سے اٹھی، صابن سے منہ دھو لیا، کریم لگا لی، کام گڑبڑ ہو گیا نا. اس لیے ان سے کہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اس حجام کی دکان پہ جائیں، اس کے بھائی صاحب ذرا کینچی مجھے پکڑائیں، کیونکہ آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ آپ کی محرم ہے، اس سے نہیں کٹوانے، غیر محرم سے نہیں. خواتین خود ایک دوسرے کے کاٹ لیں یا آپ ساتھ محرم موجود ہیں آپ کاٹ لیں، آپ اسے کینچی پکڑیں. پہلے خواتین خود بھی سن رہی ہیں، وہ بھی سمجھیں، آپ بھی سمجھیں خواتین کے بال کاٹنے کیسے. کئی ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب بعض رات یہ بتاتے ہیں اور اس میں بہتر ہے، سارے بال پیچھے ڈال کر پہلے گھر سے، چونکہ کچھ بال اوپر کچھ نیچے باریک چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو ایک بار سب کو برابر کر کے جائیں، یہاں سے وہ برابر ہو جائیں گے. پھر ایک پورا بال ایک کونے سے دوسرے کونے تک کندھے پہ ڈالے، پیچھے جیسے کاٹ. اگر ایسے مشکل ہے، سکاف نہیں اتارنا. خواتین کے احرام کی بات ابھی میں سمجھا رہا ہوں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، خواتین دوپٹہ نہ لیں. دوپٹہ ہوا لگنے سے اڑتا ہے، بند سکاف لیں کیونکہ وہ ہوا لگنے سے اڑتا نہیں ہے. اس میں خواتین اس بات میں تسلی کر لیں کہ ہم نے دوپٹہ نہیں لینا. احرام کی حالت میں خواتین کا احرام، خواتین کے کپڑے، ان کے لیے جوتے موزے کی، جراب ساکھ کی کوئی پابندی، کوئی دستانے شستانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. صرف چہرہ نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا. اور یہ بھی یاد رکھیے چہرہ ڈھانپنے کے بعد میں ماسک بھی نہیں پہننا. عام طور پر مرد بھی وہاں پر ماسک پہن کے پھرتے ہیں، مینا میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ماسک پہن ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے ماسک عموماً چوتھائی چہرے سے زیادہ چہرہ ڈھانپ دیتے ہیں. تو چوتھائی سے زیادہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہو اور 12 گھنٹے آپ کو ایسے گزر گئے تو آپ کامل جنایت کا شکار ہو کر آپ پہ دم پڑ گئے. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ماسک نہیں پہننا. ہاں خواتین یہ تو کیپ ہوتی ہے چھجے والی، وہاں پر یہاں سے بھی احرام والوں سے مل جاتی ہے، نہیں تو وہاں حرم کی حدود میں آپ جب جائیں گے عزیزیہ میں بھی اور کلاک ٹاور کے نیچے بھی جگہ جگہ پر وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آگے سے کافی لمبا اس کا چھجا ہوتا ہے، وہ سر پر پہن کر اس کے آگے کپڑا لٹکا لیں. خواتین سوال کرتی ہیں کہ چلتے ہوئے وہ کپڑا ہمارے چہرے کو ٹچ ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، محتاط طریقے سے نقاب نہیں کرنا. وہ کپڑا چلتے ہوئے ہوا لگنے سے چہرے کو ٹچ ہو جائے تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال خواتین کے بال کیسے کاٹنے میں نے عرض کر دیا، سکاف کے نیچے سے ہی کینچی کے ساتھ ان کے بال کاٹنے. یا تو بلڈنگ میں جا کر کمرے میں خود کاٹ لیں، عورتیں اہتمام کے ساتھ، اگر کوئی بھول چوک والا مسئلہ نہیں ہے، پابندی ان پر ان کے ذمہ آپ لگا دیں تسلی کے ساتھ، وہ خود پہلا کام یہی کریں جا کے تو کاٹ لیں. ایک پورا بال پورے سر کے کاٹنے بہتر ہے. اس کا یہ بھی ہے کہ پورے بال سارے ایک چٹیا بنا کر اس کو انگلی پر لپیٹیں، ایک پورا بال کاٹ لیں. اور یہ ہر بار ہے، یہ نہیں کہ پہلی بار کاٹیں اس کے بعد نہ کاٹیں. جب بھی عمرہ کریں گی حلال ہونے کے لیے بال کٹوانے ضروری ہے، نہیں تو حلال نہیں ہوگا، احرام سے نہیں نکلے گی. ورنہ کوئی کام احرام کے خلاف کرے گی تو دم پڑ جائے گی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. اور مردوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا حلق یا قصر. مرد حلق اور قصر دونوں کروا سکتے ہیں، لیکن افضل کیا حلق. قصر بھی کروا سکتے ہیں لیکن کب، یہ بات ہے سمجھنے کی. اگر مرد کے بال ایک پورے سے بڑے ہیں، ایک پورے سے بڑے بال ہیں مرد کے، اب یہ کینچی سے کاٹ سکتے ہیں. پورے سے چھوٹے بال ہیں پھر کینچی سے کاٹنے سے کام نہیں بنے گا، پھر اس طرح ہی چلے گا. تو آپ دیکھیں عموماً پہلی بار جب آپ کینچی سے کٹوا لیتے ہیں بڑے ہیں بال تو اس کے بعد تو پورے سے چھوٹے رہ جاتے ہیں، اب اس طرح پھروانا ضروری ہوگا. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی گنجا ہے وہ کیا کرے گا، ہے نا جی سوال. تو گنجا آدمی صرف اس طرح پھیرے گا، اس گنج پر ہی اس طرح پھیر دے گا. عورت اگر ایسی ہے تو صرف کینچی چلا دے گی، حلال ہونے کی نیت سے حلال ہو جائے گی. آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو عمرہ مکمل ہوگی. تو عمرے کے یہ موٹے افعال. بیچ میں ضمناً ابھی ہم حج پر نہیں پہنچے، تھوڑا سا آپ ریسٹ بھی کر لیں.
اور بیچ میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا بہت احسان الحمدللہ.